اور خوشی ہوتی ہے نایا بھائی کہ جب ہم بیج بوتے ہیں اور جب وہ سبزہ بنتا ہے تو جو خوشی ہوتی ہے اس کا احساس بیج بونے والے ہی ہوتا ہے. ان محفلوں کی اس محفل کی کا کریشن یہ رہا ہے کہ جس کو کوئی ماحول نہیں ملا. ابھی تو 2 سال 3 سال کے بعد تو لندن سے واپس آیا. اس کے بعد بھی وہ مدح مولا میں شعر کہنے لگے تو پھر خوشی ہوتی ہے. سن 1998 میں جو بیج میں نے بوئے اس خانوادے کے اندر آج کھیتی لہلاتے ہم دیکھ رہے ہیں. یقین مانے کہ میرے پاس اللہ کے شکر کے لفظ نہیں. ہم لوگوں کے پاس بھی کوئی الفاظ نہیں ہے آپ کی محنتوں کی تو آپ نے ہمارے پاس بھی محنت کی ہے. روزگار کو کوئی فرق پایا اس کو. جتنے جوان آپ کو بیٹھے نظر آ رہے ہیں یہ سب ہماری کھیتی ہے. ہماری کھیتی ہے. ہم نے ان کو بویا. آج یہ ماشاء اللہ دیکھ لیجیے. اسی میں ایک بچہ اور ہے جس کو وہ 95 میں پیدا ہوا تھا. 96 میں 95 میں اور 98 میں امتحان آنا شروع ہوا تھا. بغیر کسی ماحول کے اس نے شعر کہنے شروع کر دیے اور اچھے شعر کہنے لگا. پتہ نہیں کہاں لاپتہ ہے باہر کہاں یاسر. یہ ہے جناب تصور آبدی صاحب کے بڑے صاحبزادے یاسر محمد آبدی. کیونکہ آخر تو کوئی ماحول نہیں ملا. نہ کہ گاؤں میں تھا نہ یہاں تھا کہ باہری بات پڑھائی لکھائی میں رہے. لیکن ہم 35 شعر کہہ رہے ہیں تو یہ ان کو بانی محفل تو ہم ہیں لیکن بانی محفل ہم نے ان کو بنا دیا اور سارا بوجھ شعراء کا میں نے ان کو اوپر ڈال دیا. 8-10 سال میں نے بلایا سب ٹھیک کیا لیکن میں نے کہا نہیں بس اب ہمارا کام ہو گیا. اب آپ رابطہ کیجئے جس کو چاہیے بلائیے. ہم آئیں گے ضرور بیٹھیں گے ضرور. تو میں ان سے گزارش کر رہا ہوں اپنے اس نور نظر سے کہ مائک پر تشریف لائیں اور اگر ترہی اور غیر ترہی کلام سے آپ کو محدود فرمائے. بابا دیوان علیہ السلام. السلام علیکم حضرات. پہلی بات تو میں کبھی بھی بانیان نہیں بن سکتا. بانیان آپ ہیں اور پاپا ہیں. میں کبھی اس لیول پہ نہیں جا سکتا. تو ان کی سلامتی کے لیے ایک صلوات پڑھ دیں. اور اس سے پہلے اپنی بات شروع کروں تو ایک سورہ فاتحہ پڑھ دیں آج تک تمام مومن اور مومنات جتنے بھی اس محفل میں شریک ہوئے ہیں ان کے حق میں. اس کے بعد ہم اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اس کا ثواب بارگاہ امام زمانہ میں ہدیہ کرتا ہوں. اس بارگاہ سے عطا ہونے والا ثواب اپنے تمام جو شریک ہیں ان کے مرحومین کو, جو یہاں نہیں ہیں ان کے مرحومین کو, جملہ مومنین اور ناتون کے بعد کو اشارہ کرتا ہوں. ہاں میرے ذہن میں ہے وہ نکل گیا. اور کل شہادت تو ہمارا شرف ہے. ہم پیدا ہی ہوئے شہید ہونے کے لیے. دشمن لاکھ کوششیں کر لے لیکن ہم کو نہ مٹا پایا ہے انشاءاللہ اور نہ مٹا پائے گا. اسی سورے میں میں ان شہداء کو بھی شریک کرتا ہوں جو کل اسلام آباد کے بم وسفوٹ میں شہید ہوئے. پروردگار عالم یقیناً وہ ان کے درجات بہترین ہوں گے لیکن اور مزید ان کو ترقی عطا فرمائے. ایک جارے سلوات اور ان کے اشارے ثواب کے لیے.
بس ایک آخری گزارش، جو حضرات باہر ہیں وہ پلیز اندر آ جائیں تاکہ ہم مکمل طور پہ محفل صحیح رنگ پہ آگے بڑھ پائیں. میں ایک مطلع اور 2-3 شعر پڑھتا ہوں. پہلے جو ہمارا مصرع تھا اس کے اوپر تو اجازت سب شعراء کرام سے لیتا ہوں اور مطلع پڑھتا ہوں کہ آئیے بدل دیجئے اب ہوا زمانے کی. آئیے بدل دیجئے اب ہوا زمانے کی، آرزو ہے گنچوں کی کھل کے مسکرانے کی. آرزو ہے گنچوں کی کھل کے مسکرانے کی. اور ایک عقیدت پسند شعر کی، جس جگہ پہ رہتا ہے غیب میں میرا مولا، جس جگہ پہ رہتا ہے غیب میں میرا مولا، دل کی میرے حسرت ہے اس جگہ پہ جانے کی. دل کی میرے حسرت ہے اس جگہ پہ جانے کی، جس جگہ پہ رہتا ہے غیب میں میرا مولا، دل کی میری حسرت ہے اس جگہ پہ جانے کی. اور آسماں پر عیسیٰ ہر ملک سے کہتے ہیں، آسماں پر یہ عیسیٰ ہر ملک سے کہتے ہیں، منتظر ہے یہ دنیا منتظر کیا ہے. پر عیسیٰ یہ ہر ملک سے کہتے ہیں، منتظر ہے یہ دنیا منتظر کے آنے کی. اور یہاں سے گریز کیا ہے کچھ شعر اور دیکھیں کہ حضرات ایک سلوات اور پڑھ دیں. شعر دیکھیے. فاطمہ علی زینب گھر میں میرے آتے ہیں، فاطمہ علی زینب گھر میں میرے آتے ہیں، بات جب بھی ہوتی ہے فرش غم بچھانے کی، بات جب بھی ہوتی ہے فرش غم بچھانے کی. اب شاید یہ شعر کچھ لوگوں کو برا لگ جائے لیکن یہ حقیقت ہے تو میں بیان کر رہا ہوں. یہ شعر پلیز آپ لوگ اچھے سے سن لیں میری طرف سے کہ تیغ مرتضیٰ ایک دن حلق ان کے چومے گی، تیغ مرتضیٰ ایک دن حلق ان کے چومے گی، طرز جو لگاتے ہیں نوحے میں بھی گانے کی. پھر سے ایک بار سماعت کریں کہ تیغ مرتضیٰ ایک دن حلق ان کے چومے گی، تیغ مرتضیٰ ایک دن حلق ان کے چومے گی، طرز جو لگاتے ہیں نوحے میں بھی گانے کی، طرز جو لگاتے ہیں نوحے پہ بھی گانے کی. اور مقطع میں ایک خیال پیش کرنے کی کوشش کی ہے کہ جب 10 محرم کو تعزیہ جا رہا ہوتا ہے، بس ایک سوچ ہے، خیال ہے، اگر دیکھیں آپ لوگوں کو پسند آئے کہ ہر برس محرم میں لگتا ہے یہی یاسر، ہر برس محرم میں لگتا ہے یہی یاسر، آئے ہیں ابھی مولا کہہ رہے ہیں جانے کی. ہر برس محرم میں لگتا ہے یہی یاسر، آئے ہیں ابھی مولا کہہ رہے ہیں جانے کی. ایک سلوات پڑھ دیں تاکہ میں ایک کلام اور پڑھ دوں بس. تو قریباً دکھائی دے جوہر بھائی کہہ رہے ہیں تو ایک مطلب اور 2-3 شعر بس کہ خم کی زمیں فضائل کا دفتر دکھائی دے، خم کی زمیں فضائل کا دفتر دکھائی دے، اور سوچوں اگر غدیر کا منبر دکھائی دے، سوچوں اگر غدیر کا منبر دکھائی دے، اور کر لو زباں کو اپنی تم تلوار کی طرح، کر لو زباں کو اپنی تم تلوار کی طرح، بغض علی کا جب کوئی خنجر دکھائی دے، بغض علی کا جب کوئی خنجر دکھائی دے. اور مرحب کی ماں یہ کہتی تھی مرحب سے بار بار، مرحب کی ماں یہ کہتی تھی مرحب سے بار بار، جانا نہ اس جگہ جہاں حیدر دکھائے گا.
جانانا اس جگہ جہاں حیدر دکھائی دیں. اور جس شعر کی وجہ سے حکم ہوا ہے کہ اس شعر کا دوسرا مصرع کی یہ معجزہ علی کے بدن کا بھی دیکھ لو, یہ معجزہ علی کے بدن کا بھی دیکھ لو, چادر جو اڑ لے تو پیغمبر دکھائی دے. چادر, یہ معجزہ علی کے بدن کا بھی دیکھ لو, چادر جو اڑ لے تو پیغمبر دکھائی دے. اور آخری میں مقطع کا شعر, یہ صلوات پڑھیں. ایک شعر یہ بھی دیکھیں حضرات, یہ شعر آپ نے نہیں سنا, یہ شعر سنیں کہ جبریل ہر فرشتے کا افسر ہے عرش پر. جبریل ہر فرشتے کا افسر ہے عرش پر, لیکن در بطول پہ نوکر دکھائی دے, لیکن در بطول پہ نوکر دکھائی دے. اور ایک عقیدت سے بھرا ہوا مقطع کی آنکھوں میں جن کی رہتا ہے یاسر میرا حسین, آنکھوں میں جن کی رہتا ہے یاسر میرا حسین, حیدر انہی کو قبر کے اندر دکھائی دے, حیدر انہی کو قبر کے اندر دکھائی دیں. تو غالباً 3-4 سال سے اس محفل میں ٹھیک سے شرکت ہو نہیں پا رہی تھی, تو پچھلے سال کے مصرے پہ بھی میں نے ایک کلام کہا تھا, بس وہ پیش کرنا چاہتا ہوں. بس 2-5 منٹ آپ لوگ اور جھیل لیں, اس کے بعد انشاءاللہ ایک صلوات پڑھ دیں صاحب. ہمارے استاد نائب بھائی بیٹھے, ان کے سامنے تو پڑھنا بھی بہت بڑی بات ہے, ہماری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. خیر, تو مطلب دیکھیں کہ یہ کون خانہ کعبہ سے آنے والا ہے, یہ کون خانہ کعبہ سے آنے والا ہے, جو پتھروں پہ علم پھر لگانے والا ہے, جو پتھروں پہ علم پھر لگانے والا ہے. اور اس شعر کی کیفیت بھی دیکھیں کہ زمین کرب و بلا کے سکون کی خاطر, دیکھیں حضرات, زمین کرب و بلا کے سکون کی خاطر ستم کو دھول وہ رن میں چٹانے والا ہے, ستم کو دھول وہ رن میں چٹانے والا ہے. اور اندھیرا کفر کا چھایا بہت ہے دنیا میں, اندھیرا کفر کا چھایا بہت ہے دنیا میں, چراغ پانی پہ اپنا جلانے والا ہے, چراغ پانی پہ اپنا جلانے والا ہے. اور میری پسند کا شعر کی علی کی تیغ کو لے کر کے اپنے ہاتھوں میں, علی کی تیغ کو لے کر کے اپنے ہاتھوں میں, وہ یاد پھر سے علی کی دلانے والا ہے, وہ یاد پھر سے علی کی دلانے والا ہے. اور درار کعبے کی جس سے نہ مٹ سکی اب تک, دیکھیں ذوالفرنین بھائی, کہ درار کعبے کی جس سے نہ مٹ سکی اب تک, سنا ہے ہم نے وہ ہم کو مٹانے والا ہے, سنا ہے ہم نے وہ ہم کو مٹانے والا ہے. درار کعبے کی جس سے نہ مٹ سکی. اب حضرات 2 منٹ اور میری طرف متوجہ ہو جائیں تاکہ میں 2 شعر اور پڑھ لوں, ایک صلوات پڑھ دیں. درار کعبے کی جس سے نہ مٹ سکی اب تک, سنا ہے ہم نے وہ ہم کو مٹانے والا ہے. اور نظر زلیخا کی پڑ جائے نہ یہ چہرے پر, تضمین کی تھی کتاب, نظر زلیخا کی پڑ جائے نہ یہ چہرے پر, وہ رخ سے پردہ غیبت اٹھانے والا ہے, وہ رخ سے پردہ غیبت اٹھانے والا ہے. اور یہ ہماری طرف سے ایک دعائی مقطع اور ہماری بات تمام کی. بچھا کے فرش مسرت یہ کہہ رہا یاسر, بچھا کے فرش مسرت یہ کہہ اٹھا یاسر, امام گھر میرے تشریف لانے والا ہے, امام گھر میرے تشریف. بہت شکریہ آپ لوگوں نے سنا. سلامت رہیے, بیٹھیے, یہ بغیر کسی ماحول کے ہے.